دنيانا ظلام والخدمة ضوء، الماء يبكي حرام يطب ريته هوى. قول الماء عند حسين آخر تلوى، تاليها يصير والماكو سوى. محبوب غريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين الطاهرين، لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روح وأرواح العالمين له الفداء. ما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. اللهم صل على محمد. ہمارا موضوع ہدایت حسینی ہے، اور اس میں ہم امام ہدا اور امام نار کی بات کر رہے تھے. تو امام حسین امام ہدا ہے، سفینۃ نجات ہے، مصباح الہدا ہے، سلام اللہ صلوات. ان کے مقابلے میں جو بھی اٹھے اور لوگوں کا سردار بنے اور دعویٰ کرے، ان کے مقابلے وہ امام باطل اور امام نار ہے. صحیح؟ تو ان کے جو فالوورز ہوں گے وہ باطل پر ہوں گے، اندھیرے پر ہوں گے. ان کو بھی ہدایت کرنے کے لیے، اور جو امام کو ماننے والے ان کو بھی ہدایت کرنے کے لیے امام حسین چراغ ہدایت ہے، سلام اللہ. تو امام حسین علیہ السلام کے متعلق جو یہ حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، کیا فرمایا؟ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ. مصباح الہدا، مصباح کی میں نے کچھ تشریح کی اور خدا پر بحث کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ خدا اور ہدایت کیا چیز ہے، ایک بہت لمبی بحث ہے اس پر. پھر سفینۃ النجات پر بھی انشاءاللہ بحث کریں گے. لیکن اسی حدیث مبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آیا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ و امام خیر. امام خیر، امام بھی ہے، اس پر بھی میں نے بحث کی. امام منصوب من اللہ، خدا کی طرف سے ہے. لوگوں نے امام نہیں بنایا. کس نے امام بنایا؟ خدا نے امام بنایا. اس کی کیا خاصیت ہے، پیکولیرٹیز، ایٹریبیوٹیز، علامات وغیرہ، شرائط وغیرہ، وہ ساری بحث 2-3 لیکچر پہلے میں بیان کر چکا ہوں. ٹھیک؟ خیر پر بھی بحث کی، خیر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس پر بھی بحث کی. وہ امام و یمن، امام مبارک، اس پر کل بحث کی. ٹھیک؟ وہ امام و عزن، عزت والا امام ہے، تو عزت کی بھی بحث کی میں نے. ٹھیک ہے؟ اب امام و فخرین ہے نا، جس کا ایک ایک ورڈ ہے، اور یہ وہ صفات عالی بیان کر رہے ہیں جو امام حسین میں موجود ہے. مولا رسول اللہ کی تصریح ہے، وضاحت کی ہے انہوں نے کہ یہ صفات ان میں موجود ہے. بتحقیق شک نہ کرو، ان شک نہیں کرو. تو امام و فخرین، افتخار کے امام ہے. وہ امام جو فخر، جس پر فخر کس کو ہے؟ خدا کو، امام کو، اور انبیاؤں کو، نبیوں کو، اوصیاؤں کو، انسانیت کو. امام و فخرین. تو یہ فخر کیا چیز ہے؟ اب آئیں گے لٹرل میننگ اس کے لٹرل میننگ کیا ہے، یعنی اس کے لغوی عرب لغت میں فخر کیا چیز ہے. ورڈ فخر
کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں 2 بابوں سے آیا، 2 چیپٹر سے آیا ہے. فخر یفخر فخر یفخر مانا یمنو کے باب سے آیا. سلام علیکم. فہو فخرن، صحیح، فخر یفخر فہو فخرن، اس میں برتری، بزرگواری، فضیلت، کمال، ہاں، اس کا اظہار کرنا، اس کو فخر بولتے ہیں. جس کے پاس یہ چیزیں ہوں اس کو اظہار کرنا. اور اگر فخر یفخر علم یعلم کے باب سے آ جائے، آیا ہے، لیکن ظاہراً کی حدیث میں اس معنی میں نہیں آیا، تو بنے گا فخرن. کیا بنے گا؟ فخرن. وہاں پر پستی یا پستی سے دور ہونا. اگر اس معنی میں بھی لیا جائے تو معنی یہی ہے کہ وہ والا معنی لیں گے. امام حسین سلام اللہ علیہ اپنے آپ کو پستیوں سے دور رکھا ہے، خدا نے بھی ان کو پستیوں سے دور رکھا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللهم صل على محمد. اب عموماً جو فخر فروشی ہے، فخر، افتخار، وہ کن چیزوں پر ہوتی ہے؟ عوام الناس میں وہ افتخار ہوتا ہے مادی چیزوں میں. میرے پاس دولت زیادہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس اولاد زیادہ ہے، میرے پاس کھانے پینے، لباس، مکان، گاڑی وغیرہ یہ چیزیں ہیں، میرے پاس منصب ہے. میری یہ چیزیں، ان مادی چیزوں پر کیا کرتے؟ افتخار کرتے دوسرے پر. تو یہ فخر فروشی، یہ مادی فخر فروشی ہے. اور کبھی غیر مادی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، غیر مادی افتخار ہے لیکن غیر مادی چیز پر. آپ کو قرآن نے، تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ مَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. ٹھیک ہے، بڑی اچھی آیت. بس ایک فخر فروشی کس میں کرا؟ دنیا کی چیزوں پر. یہ بھی فخر ہے. عموماً عوام الناس جو ہے، عوام الناس جو ہے، ان کا فخر کس پر ہوتا ہے؟ انہی مادی چیزوں پر. اس پر خدا کہہ رہا ہے جانو کہ یہ آپ کی زندگی جو ہے، آپ بچے ہوتے ہو، آپ کا افتخار کس پہ؟ ہر بچوں جو زیادہ کھیل کود میں ہو، ٹھیک ہے، یا جو لہو و لعب میں ہو، یا پھر اس کے زینت دکھائے، بیوٹیز دکھائے، مادی بیوٹیز. پھر تفاخر، افتخار کب آ جاتا عموماً؟ جب 25 سے گزر جاتا ہے. اس وقت وہ سوسائٹی میں اس نے مقام بنایا ہوتا ہے. فی الاموال والاولاد، صحیح، زینت کے بعد افتخار کرتا ہے کس پر؟ مال اور اولاد. مال اور اولاد ہر وہ چیز جس پہ آپ دوسرے پر برتری کر سکتے ہو. عموماً یہ نیچے ہوتا. مال سے بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہے، اور اولاد ایک اسسٹنس ہے جو اس کو آگے پش اپ کرتی ہے. تو یہ تفاخر ایک چیز ہے، تکاثر بھی اسی میں، تو زندگی اسی میں گزار دیتے. ایک تفاخر جو ہے وہ غیر مادی ہے. کیا ہے؟ غیر مادی. تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. ٹھیک ہے، آپ چیزیں نہ ہوں دنیا کی، یہی سب چیزیں، ٹھیک ہے، تو پریشان نہ ہو جاؤ، غمگین افسوس نہ کرو. یہ ساری چیزیں آ جائیں، خوش نہ ہو جاؤ. یہ کون سا افتخار ہے؟
یہ الہی انسانی اور دینی اور غیرتی آخرتی افتخار ہے. چیزیں نہ ہوں مایوس نہیں ہے، ذلیل نہیں ہے. چیزیں آ جائیں تو آپے سے باہر نہیں ہوتا، شریعت سے باہر پاؤں نہیں رکھتا. اخلاقیات، ایمان، آخرت، بندگی نہیں، ان کے اندر ہی رہتا ہے. کیوں؟ چونکہ واللہ لا یحب کل مختال فخور، خدا اس گھمنڈی اور دنیا چیزوں پر وہ افتخار کرنے والے خیال باپ کو دوست نہیں رکھتا. اس لیے یہ والا جو نہیں کرے گا، زہد اختیار کرے گا، آخرت رکھے گا، انسانیت رکھے گا، قوانین کے مطابق چلے، شریعت کے مطابق چلے گا، عقل کے مطابق چلے گا، فطرت کے مطابق چلے گا، اور خدا اور بندگی کو مد نظر رکھے گا، ایسا انسان عمل کرے گا کس کے مطابق؟ انہی چیزوں کے مطابق. اس کو دنیا ہدف نہیں ہوگی، شیطان ہدف نہیں ہوگا، جہالت اس میں نہیں ہوگی، افسوس نہیں ہوگا، جہنم نہیں ملے گا، لوگ اس کو دوست رکھیں گے. وہ انسان قابل فخر ہے، وہ انسان قابل افتخار ہے، اور وہی افتخار مراد ہے یہاں. لیکن اب یہاں کی امام و فخرن نہیں کہا وہ صاحب فخر ہے، کہا امام و فخرن. امام حسین ایسے لوگوں کا امام ہے. یہ سارے کوالٹیز وجود امام کے صدقے میں ان کو ملتی ہے. آپ قرآن میں آ جائیں. قرآن میں فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. کلا سوف تعلمون، پھر کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، پھر ثم لنسألن عن یومئذ عن النعیم. اس پہ توجہ کریے گا. یہ بھی الہاکم یا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے مومنو، تمہارے ہوش حواس، ایمان اور بندگی نہ ڈال جائے پٹری سے نیچے، نہ آ جائے. کس کی وجہ سے؟ مال اور اولاد کی وجہ سے. مال اور اولاد، اور یار وہی مقام ہے، ریاست ہے، پیسہ ہے، گاڑی ہے، یہ چیزیں، یہ تمہیں خدا کی بندگی سے باہر نہ نکال. یہ ہدف نہ بن جائے تیرا. فقط اسی کے لیے زندگی نہ کرو، ان کو یوز کرو، استعمال کرو. کس کے لیے؟ خدا کی رضات کے لیے. شریعت اور قوانین اور عقلی اور فطرت کے مطابق یوز کرو ان کو. اور یہ آیت جو نازل ہوئی تکاثر کی، یہ اختلاف ہے. دو قبیلے آپس میں لڑ پڑے. کس میں؟ تفاخر میں. یا تھے مدینہ میں، بعض کہتے ہیں مکہ میں. صحیح، جو دو قبیلے، انہوں نے کہا ہمارے پاس مال زیادہ ہے، ہمارے پاس امکانات زیادہ ہے، ہمارے پاس سب چیزیں زیادہ ہے، اور لوگ بھی زیادہ ہمارے قبیلے کے تمہارے قبیلوں سے زیادہ ہے. تو انہوں نے پھر دیکھا کہ پریزنٹ جتنے لوگ ہیں یہ تو کم ہے، لیکن ان کو اگر حساب کرے کم پڑتے ہیں، تو چلے گئے مقبروں میں. مقابر جمع مقبرہ ہے. مقبروں میں چلے گئے، دیکھو ہمارے مردہ بھی زیادہ ہے آپ کے زندہ، تو اوورآل ہماری تعداد زیادہ ہے. تو نتیجہ کیا ہوا؟ یہ لوگ تکاثر کے پیچھے، کثرت گرائی کے مطابق، یعنی اس میں کیا کرنا؟ افتخار کرنا. ٹھیک ہے، نہیں. کلا سوف تعلمون، آپ آئندہ جانو گے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، اس پہ افتخار نہیں کیا جا سکتا ہے. تو دو مرتبہ کلا سوف تعلمون، دو مرتبہ. بعض کہتے تکرار ہے، بعض کہتے تکرار نہیں ہے. اس کا دوسرا جو ہے کلا سوف تعلمون، یہ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ جب مرو گے، برزخ میں جاؤ گے، تو آپ حقیقت آخرت اور خدا اور بندگی کو جانو گے، اور دنیا کو حقیر فقیر دیکھو گے. آپ جان جاؤ گے. کب؟
کلا لو تعلمون علم الیقین. اگر آپ کو آخرت اور خدا کے متعلق کیا ہو؟ علم یقینی ہو. علم یقینی. علم یقینی یعنی تب وہ کیا کب ملے گا؟ جب آپ ان چیزوں سے منہ پھیرو گے، یہ آپ کو مشغول اپنی طرف نہ کرے، یہ سب چیزیں انجام دوں. کون سی؟ اولاد بھی، غذا بھی، پیسے بھی، قوم و کبیر، ساری چیزیں کرو، لیکن یہ تمہارا ہوش حواس نہ چھین لے. تمہارے یہ سب انجام دے دو، یہ کام، اولاد بھی، جان بھی، مال بھی، سارا ان کے ساتھ کھانے پینے میں رہو، لیکن تمہارا ہوش کہاں رہنا چاہیے؟ خدا کی طرف، آخرت کی طرف، صحیح، اور بندگی کی طرف. ان کو بس قوانین اسلام کی عقل کے مطابق استعمال کرو. اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ سیدھے واجب خدا پر اس کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا. کس کا پردہ؟ آخرت اور اس کے درمیان، جنت اور اس کے درمیان. ابھی جنت دیکھے گا. جیسے اس 17 سال بچے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کہا کیف اصبحت یا مالکا، مالک کیسی تمہاری صبح کیسے کی؟ اصبحت علی یقین یا رسول اللہ، میں بھی یقین کی حالت میں ہوں. تو ما ہی علامت یقین، تمہاری یقین کی علامت کیا؟ کہا میں دن میں روزہ رکھتا ہوں، شام کو قیام کرتا ہوں اور حلال حرام کا خیال رکھتا ہوں. میں انظر الی ملکوت السماوات والارض، میں ملکوت کو دیکھ سکتا، آسمانوں میں جو ملکوت ہے، یہاں جو زمین آسمان کی حقیقت ہے، وہاں تک میری نظریں جاتی ہے. اور میں جنت دیکھ پاتا ہوں، جنت کے لوگ بھی دیکھتا ہوں. میں جہنم دیکھتا ہوں، جہنم کے لوگوں کو بھی. ان کی تعریف کی ہے نا مولا امیر المومنین نے خطبہ متقین میں. کیا فرمایا؟ وَهُمْ الْجَنَّةُ كَمَنْ رَآهَا وَهُمْ فِيهَا مُتَعَنِّمُونَ وَهُمْ الْجَحَنَّمُ كَمَنْ رَآهَا وَهُمْ فِيهَا مُعَذَّبُونَ. ان کی حالت یہ ہے کہ انہوں نے جنت دیکھتے ہی متقی حقیقی وہ جنت دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جو دنیا محبوب نہ رکھتا ہو اس کے آنکھوں سے پردے آٹومیٹکلی ہٹ جاتے ہیں. جس کا محبوب دل میں کون ہو؟ خدا ہو، آخرت ہو، اور دنیا کو عقل و شریعت کے مطابق چلائے، خدا اس کے آنکھوں سے پردے ہٹا دیتا اور اس کو بصیرت عطا کرتا ہے، علم و یقین اس کو حاصل ہو جاتا ہے. کس چیز کا؟ اپنی کم از کم اپنی جنت دیکھ سکتے. کس نے کہا بھائی؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. خدا مبارکہ میں ہمارے مفسرین بڑے بڑے بزرگان، ٹھیک ہے نا، ہماری بات تھوڑی ہے، وہ کہتے ہیں یہ دنیا میں ہی دیکھتے ہیں. کس کو؟ جہنم یا جنت کو. وہ سمبل ہے، یعنی میٹا فزیکل چیز جو مادی نہیں ہے. کس کی وجہ سے؟ اتقوا اللہ ما استطعتم، تقوی اختیار کرو. کون سی تقوی؟ حرام انجام نہ دو، واجب نہیں چھوڑو، محبوب کس کو بناؤ؟ خدا کو، اور اپنی ڈیوٹی انجام دو. بس یہ تو کیا ہوگا؟ وَعَنِرْ أَبْصَارُ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ حَتَّى تَخْرِقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجُبَ النُّورِ فَتَصِلَ إِلَى مَعْدَنِ الْعَظَمَةِ وَتُصِرَ أَرْوَاحُنَا مُعَلِّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ. خدا بندہ یہ نماز، یہ روزے، یہ نیک کام، ہاں، ان پر مجھے نہ ٹکا دے، ان سے مجھے آگے دھکا دے دے. صحیح ہے نا؟ جیسے ایٹماسفیئر، میزوسفیئر، لیتھوسفیئر، کون سے ہیں؟ راکٹ چلا جاتا ہے ایک ایک سفیئر سے، بایوسفیئر سے آگے چلا جاتا ہے. یہاں بھی یہی ہے، نماز پڑھ رہے فقط نماز، ذکر اور ارکان اور سجود اور یہ چیزیں فقط نہ ہوں، دھکا ملے. کہاں؟ الصلاۃ معراج المومن، عروج. ہاں، خدا بندہ یہ پھاڑ دے. اب یہ والی نماز پڑھنی چاہیے نہیں جو پڑھنی چاہیے؟ کریک ہونی چاہیے نہیں تاکہ میں آگے جاؤں؟ ہونی چاہیے، ہونی چاہیے. وَعَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا بِضِيَاءِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ. وَعَنِرْ أَبْصَارَ قُلُوبِنَا، خدا نے نورانی کر دی میری روح کو، حَتَّى تَخْرِقَ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ، تاکہ میری روح کی جو آنکھیں ہیں وہ نورانی حجابوں کو کیا کر دے؟ تھوڑ کے آگے جائے. اے میں خدا، ہمارے پاس یہ کلام کن کا؟
ذرا ڈھونڈو اہل بیت کے علاوہ یہ والی گائیڈنس آپ کو قرآن کی پوری تفصیل حقائق عالم کی ہمیں نہیں خبر. اور آپ اپنا ہاتھ دے دو امام حسین علیہ السلام کو, آپ دیکھنا کہاں پہنچاتے ہیں. حضرت قاضی رضا اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 چیزوں نے مجھے اس مقام تک پہنچایا. 2 چیزوں نے. کن چیز نے؟ ایک تلاوت قرآن اور قرآن پہ دقت اور سمجھنا, تدبر کرنا. صحیح. نمبر 2 زیارت عاشور امام حسین علیہ السلام. صلی علی محمد و آل محمد. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. بزرگان میں آپ زیادہ ٹائم نہ دوں اس پہ, ٹھیک ہے نا. وَتَخْرِقَ أَبْصَارُهُ جُبْنٌ فَتَسْلَ إِلَى مَعْدَنِ الْعَظَمَةِ. پہلے حلال حرام کا خیال رکھ دیا نا, محبوب دل میں کون رہا؟ خدا رہا. ٹھیک ہے. یہ چیزیں پھر کیا ہے دنیا کی؟ بھائی نبھانا ہے. کس طرح نبھانا ہے؟ بھائی آپ شریعت کے مطابق. حرام جو ہے خدا نے کہا وہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. جو واجب ہے وہ حتماً انجام دینا. محبوب کون رکھو؟ خدا کو اور آخرت کو, ٹھیک ہے, دل میں. تو آپ نے انجام دے دیا, آپ کو کیا ہوگا پھر؟ آپ کو دھکا لگ جائے گا. اس دنیا سے آپ کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا. مادی پردہ کیا ہو جائے گا؟ حتی تخریق ابصارکم حجبا نور. آپ کو نورانی حجاب بھی اٹھ جائیں گے. آپ یہاں دنیا سے پیرس آؤٹ ہو جاؤ گے, پہنچو گے برزخ. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. آپ نے یہاں پر دیکھا جھیل ڈل کا فوٹو, غلط ہے صحیح ہے؟ صحیح ہے نا. تو یہ ہو گیا علم الیقین. کیا ہو گیا؟ ہاں جی. پھر آپ چلے گئے کہاں؟ جھیل ڈل کے کنارے دیکھ رہے ہو. وہ وہی تصویر دیکھنا ہے یا ایکچوئل دیکھنا ہے؟ ایکچوئل دیکھنا ہے. پھر ووٹ لگائی اس میں, چھلانگ ماری اس میں. وہ حق الیقین ہے. سمجھ آیا؟ یہاں پر تصویر کو دیکھنا علم الیقین, اس کے کنارے کھڑا ہونا اور پانی کو ہاتھ سے میں لے لینا وہ عین الیقین ہے. پھر اس میں غرق ہونا اس جھیل میں, وہ کیسا تجربہ ہے؟ وہ کامل ٹوٹل ایکسپیرینس ہے نا. تو وہ ہو گیا حق الیقین. ہمارا یہاں پر جو میں نے بتایا تقویٰ اور خدا محبوب ہونا. تقویٰ کیا ہوا؟ حرام سے دوری اور واجبات کی ادائیگی, ٹھیک ہے. یہ 2 ہونا چاہیے. دوسرا محبوب کون ہونا چاہیے؟ خدا ہونا چاہیے. بھائی یہ دنیا کو کیا کروں؟ اولاد, گاڑی, پیسہ, مکان کرو بھائی. لا تنس نصیبک من الدنیا. دنیا جو میں نے رکھی ہے, تمہارا جو نصیب ہے اس کو لے لو. اس کو کیا کرنا ہے؟ دیکھو کتنا رکھنا ہے, کیسے رکھنا ہے, اس کا ہر چیز کا حکم کیا ہے وہ بتائے نا. آپ کے بتایا ہے نا, آپ کو پوری ساری چیزیں بتائی ہوئی ہے. احکام نہیں ہے ہمارے, اخلاقیات نہیں ہے, عقائد نہیں ہے, وہی بتائیے گا کیسے کرنا. جب کر لیا, آپ کی خدا پر واجب ہے کیا کرنا؟ اس کی آنکھیں کھولنا. کہاں پہنچ جائے گا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ. بصیرت آپ کو, اور وہ علم یقینی آ جائے گا. پھر آپ کو کیا مل جائے گا؟ عین الیقین آ جائے گا. یعنی آپ برزخ پہنچ جاؤ گے. جیسے ائمہ اطہار علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام دیکھتے تھے. کن کو دکھاتے تھے؟ وہ تو امام ہے, دیکھنا سے بڑھ کر وہ دکھاتے ہیں. شب عاشورہ کیا کہا؟ تم سب شہید ہو جاؤ گے. ایک صحابی کو آنکھوں سے پردہ ہٹایا, پہنچا دیا کہاں؟ برزخ میں, ان کی جنت. جب تصویر ہٹائی وہ تصویر واپس نہیں گئی, آنکھیں انٹری مل گئی. پھر حضرت کام میں لگے تیاری کل عاشورہ کے لیے, تو یہاں پھر یہ شوخی کرنے لگے. اصحاب شوخی کرنے لگے ایک دوسرے کو. ہاں بریر تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اتنی شوخی کیوں کر رہا ہے؟ یہاں مصیبت ہے, کل جنگ, مرنا ہے, یہاں ہم نابود ہونے والے. ان کو معلوم تھا مہلت میں تھی عبادت کے لیے.
ٹھیک ہے جی, ان کو معلوم تھا کل میں شہید ہوں, اور امام نے بھی ڈکلیئر کر دیا تھا امام حسین علیہ السلام کل شہادت ہے, اور جنت بھی دکھایا تھا سب کو جو ٹکے تھے. تو اس نے کہا آپ کو معلوم میں نے پوری عمر, برید کیا کہتا ہے, پوری عمر جو کوئی مجھے جانتا, میں کوفہ میں رہتا تھا, میں اہل مذاق نہیں ہوں, میں نے کبھی عمر بھر مذاق نہیں کیے, لیکن امام نے مجھے سارا دیا, میں خوشی سے جھوم رہا ہوں. یہ کیا دیکھا انہوں نے روایت میں. ہم کل جب لڑ رہے تھے, ان کو جو نیزے لگ رہے تھے, ان پر جو تیر اور تلواروں کے کٹ لگ رہے تھے, درد آور ہے نا, روایت میں جیسے ان کو چونٹی نہیں لے لے, اتنا ہی درد ہوتا تھا. وجہ روح اندر گھس گئی تھی, کہاں, عالم برزخ میں, تو دروازے کھل گئے تھے. تو تیسرا ہے حق الیقین. حق الیقین کب ہوگا, جب ہم مر جائیں گے اور کہاں پہنچ جائیں گے, عالم برزخ میں, خود وجود دنیا سے چھٹی, اور وہاں چلے جائیں گے. صحیح, اس نے فرمایا یہ کس کی علامت ہے, علم الیقین. آپ کا علم کیا ہونا چاہیے, خیالی نہیں ہونا چاہیے, یقینی ہونا چاہیے. ماہی علامت و یقین, ایک جو میں نے ابھی مالک کی حدیث سنائی نا, اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا پوچھا نا علامت, کہا میں دن میں روزہ رکھتا ہوں اور رات کو قیام کرتا ہوں. مراد یہ ہے کہ واجب اور ادائیگی اور حرام سے دوری تو حتماً ہے, اس کے علاوہ بھی کوشش کرتا ہوں. محبوب کیا ہے, خدا ہے, محبوب خدا ہے, آخرت ہے, تو اس کو یہ چیزیں مل جائیں گی. اس نے فرمایا وَنُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. ہم نے ان کو زمین آسمان کی کے ملکوت دکھا دی حضرت ابراہیم علیہ, کس لیے, تاکہ یقین کرنے والوں میں سے بنے. یعنی یہ یقین ان کے اعمال کا صلہ ہے. اعمال کرو گے, تقوی اختیار کرو گے, محبوب بناؤ گے خدا کو, انسان کو علم الیقین, لا ترون الجحیم یا لا ترون ملکوت السماوات والارض, یہ چیزیں حاصل ہوئی. اس لیے اب ہم یہاں پر جو فخر کی بات ہے, ایک ٹرن لیتے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرماتے الفقری فقری, فقیری میرے لیے افتخار ہے. فقیر ہونا, بس ایک فقیر مادی ہے, ایک فقیر معنوی ہے, ٹھیک ہے, غیر مادی. تو یہ جو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الفقری فقری, میرا فقیر ہونا میرا افتخار ہے, وہ آپ انہی کے کلام مبارک سے دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ انسان, کسی نے پوچھا فقیری کیا ہے یا رسول اللہ, کہا خزینۃ یا خزانۃ من الخزائن, خزائن اللہ, خدا کے خزانوں میں سے ایک خزانہ. اور فرمایا کرامۃ من کرامت اللہ. پھر فرمایا, اور تیسری مرتبہ فرمایا یہ خدا کی وہ شے ہے, شیء الذی یؤتیہ اللہ نبیا و انسانا کریما الی اللہ. ایسی چیز ہے جو خدا, فقیری کیا چیز ہے, توجہ کریے گا, وہ چیز ہے جو خدا کس کو دیتا ہے, نبی کو, یا اس انسان کو جو کریم ہے خدا کی طرف سے. سارے کریم ہیں, لقد کرمنا بنی آدم, لیکن یہ تو بائی پوٹینشل ہے, ان میں استطاعت ہے. ایکٹیو فیز میں کون کریم ہے, ان عرض الامان هو ارض امان على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملن واشفقن منها وحملها
انسان. اس میں روایت میں آیا کہ یہ امانت کیا ہے؟ ولایت ہے. کیا ہے؟ ولایت ہے، نعمت ہے. یہ کن کی نعمت ہے؟ کون سی ولایت ہے؟ ولایت محمد و آل محمد علیہ بس یہ فقیری ان کو نعمت خدا ہے جو نبی کو ملتی ہے یا ولی خدا کو. صحیح. اور سلمان منا اہل البیت اس کو بھی مل سکتا ہے، جیسے میں نے کہا ملک مقرب، نبی مرسل یا عبد امتحن اللہ قلبہ للایمان، تینوں کو مل سکتا ہے. یعنی یا نبی کو یا رسول کو ہمارے اہل بیت کی ولایت وہ مل سکتی ہے، اور مومن کو جس کو اہل بیت نے کیا کیا ہو؟ تیار تربیت کیا ہو. صحیح علیہ السلام. تو اسی آیت تکاثر، اسی سورہ تکاثر کی اگلی آیت کیا ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. پھر آپ کو پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کس بارے میں؟ نعمت کے بارے میں. تو نعمت کون سی؟ تو روایات میں ہے شان نزول میں کہ حضرت امام اطہر علیہ السلام اپنے اصحاب کو کھانا کھلا رہے تھے، بہت اچھا کھانا، پاک و پوتر، اور بہت ہی جو کبھی ایسی اس میں لطافت اور وہ لذت معنوی نہیں دیکھی انہوں نے، کھانے والوں نے. پھر حضرت نے کہا، انہوں نے کہا یہ نعمتیں جو ہے آپ کو یاد کرے. کسی نے کہا اسی پہ آپ کو کیا ہوگا؟ سوال ہوگا کل حساب. حضرت نے فرمایا بھائی یہ نعمت جو ہے، یہ نعمت کون سی ہے؟ یہ نعمت خدا کی حلال ہے، خدا اجل ہے کہ اس پر آپ کو حساب کرے گا. اصل میں نعمتوں کی نعمت کون ہے؟ نعمت ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے، اس پہ سوال ہوگا. صحیح. تو وہ نعمت اہل بیت کے پاس ہے اور وہ افتخار ہے، اسی کے متعلق سوال ہوگا. اور اسے میں نے بتایا وہ نعمت جس کے پاس ہو وہ یا نبی کے پاس ہے یا امام کے پاس ہے یا اس مومن خاص کے پاس ہے. تو یہ فقیری ایک خاص چیز ہے. یہ کون سی چیز ہے؟ جو خدا اپنے کس کو دیتا ہے؟ ایک خزانوں میں سے ہے. اس لیے کہا کہ مادی فقیری ایک ہے، ایک فقر وجودی ہے. ایک فقر مادی ہے، ایک فقر وجودی ہے. یہاں مراد کون سی ہے؟ الفقری فقری، کہ جو خدا کی طرف سے ایسی چیز نبی کو ملتی ہے یا امام کو ملتی ہے. تو یہ والی فقیری ہے جو فقر وجودی. کل جو میں نے عرض کیا تھا کہ امام معصوم سے پوچھا گیا آپ کو امامت کب سمجھ آئی؟ کہا تب جس دن مجھے لگا دنیا میں سب سے معمولی اور حقیر ترین وجود میرا ہے، تو مجھے احساس ہو گیا کہ مجھے بار اور منصب امامت مجھ پہ آ گئی ہے. تو یہ فقر وہ فقر ہے. اور اس فقر کو ہم اسی طرح سمجھیں گے کہ اس میں یعنی ایسا وجودی کمال ہے. فدنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنا، اتنا سیر اللہ کیا ہے، اتنی خدا کی بندگی کی ہے، خدا کے اسماء و صفات اور ذات تک اس کی رسائی ہو گئی ہے. اور ذات الہی میں فنا ہو کے اس کو اپنے آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں فقیر محض ہوں. ٹھیک ہے. اور وہاں تک فقر وجودی تک پہنچانے میں فقر مادی اختیاری بھی ضروری ہے. صحیح ہے. فقر یعنی ظاہراً بندہ جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں وہ اتنا ہی لے گا، اتنا ہی رکھے گا جتنا اس کو ضرورت ہو، جتنا اس کا گزارا ہو، اس سے زیادہ نہیں. اختیاراً اپنے کو محتاج رکھے گا، لوگوں کا نہیں. قناعت کرے گا، زہد اختیار کرے گا. صحیح. تو یہ ہمارے پاس روایت بہت سارے 40-50 روایتیں میں نے دیکھی جو کہتے ہیں کہ ہمارا صحیح سچا مومن جو ہے خدا اس کو کبھی امیر بننے ہی نہیں دے گا.
خدا نہیں بننے دے گا. کیوں نہیں بننے دے گا؟ اس کو معیشت میں جو اس کی روزمرہ کی ضرورت ہے نا اتنا ہی رہنے دے گا، اور اس کو اپنی خاص عنایت کے انڈر رکھے گا. یہ وہی تحمل کرے گا جس کے اور خدا کے درمیان، جنت اور اس کے درمیان پردے ہٹ چکے ہوں. اس لیے وہ نعمت کن کی؟ خدا و نبی اور آخرت کی نعمتیں مل کے دنیا کی نعمتیں بدن کے لیے ہی ڈھونڈے گا، روح کے لیے نہیں. ہم جو دنیا کی چیزیں لیتے ہیں کس کے لیے لیتے ہیں؟ ہمیں فقری فخری فقیر ہونا میرا افتخار، میں وہ سمجھا رہا ہوں. افتخار امام و فخرین، یعنی امام و فخرین، صحیح ہے؟ اس میں کون سی چیز ہے جو ہمیں افتخار کرنا پڑے گا؟ وہ فقیر ہی ہے. کس کی طرف؟ خود اللہ کہ فرمایا الہی ماذا وجد من فقد وما الذی فقد من وجد. خدایا جس نے تمہیں کھویا اس نے کیا پایا، جس نے تمہیں پایا اس نے کیا کھویا. اب فقیر کون ہے؟ اس لیے مصادیق بہت ہے. آپ دیکھیں کہتا ہے کہ حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کل الفقر الجہالہ، ٹوٹل فقیری کون ہے؟ جہالت. بس جو کہے گا مجھ میں یہ ہے، مجھ میں روپیے ہے، اولاد ہے، گاڑی ہے، میں کیا نہ ٹھاٹ باٹ وغیرہ ہے، یہ جاہل ہے، بس یہ فقیر ہے. صحیح. اب ہم جو امام حسین کی زیارت عاشور 40 پڑھی، اس میں کیا کہا؟ لیستنقذ وبعض المواجهة لیستنقذ عبادك من جہالہ و حیرت ضلالہ. ان کے لیے جان دے دی جس کے لیے وباع وشرع آخرته بثمن الاوقات، جس نے اپنی آخرت کو بیچا کھوٹے سکوں کے لیے، ان کو نجات دینے کے لیے، رزیلوں کو نجات دینے کے لیے. وہ رزیل کیوں بنے تھے؟ دنیا کے لیے، مال کے لیے، حکومت کے لیے، ہے نا، پیسے کے لیے، ان چیزوں کے لیے. امام کو بھی مار ڈالیں گے، ان کو نکالنا اس سے، ان کو نجات دلانی ہے. کیسے نجات دیں گے؟ دیکھیں خدائے سبحان نے نجات دینی چاہیے کس کو؟ ابلیس کو دینی چاہیے نا. کیا کہا اس کو؟ اسجد لآدم، کہا آدم کو کیا کرو؟ سجدہ تعظیم کرو. کیا کہا؟ فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرین. بھائی کس نے؟ کسی نبی نے پیغام پہنچایا تھا ابلیس کو، یا خدا نے ڈائریکٹ ابلیس کو کہا؟ خدا نے ڈائریکٹ اسجدو سیدھے ڈائریکٹ. آپ کو اگر خدا ڈائریکٹ کرے گا یہ کام نہ کرو، کیا کرو گے بھائی؟ دیکھنا کہ آپ کہاں ہو. سمجھے نا؟ اس لیے انہوں نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، میں نہیں کروں گا. ابا انکار کیا نا، ابا انکار کیا، واستکبر استکبار کیا. کون سا استکبار؟ انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں. وکان من الکافرین، اور منکرین میں سے بن گیا، سجدہ نہیں کیا. اس کو معلوم تھا مجھے کون دستور دے رہا، معلوم تھا شیطان کو مجھے کون آرڈر کر رہا ہے. ہاں خدا. اور اس کو خدا مانتا تھا یا نہیں مانتا؟ پھر کیا نہیں مانتا تھا؟ انا خیر منہ، مقام ربوبیت میں، مقام ربوبیت تشریعی میں تو مجھے جو آرڈر دے رہے ہو یہ آرڈر صحیح نہیں ہے. تو خالق ہے، تو مالک ہے، میری جان تم سے ہے، میرا سب کچھ تم سے ہے، لیکن تو صحیح کیا کہیں لیجسلیٹر نہیں ہے. نعوذ باللہ، مجھ سے سیکھو. کیا سیکھنا ہے؟ کہ میں آدم سے اچھا ہوں. خلقتنی من
نار و خلقتہ من تین، اور آگ مٹی سے اچھی ہے، بس میں اچھا ہوں، میں بیٹر ہوں اس سے. تو پھر خدا نے کیا کہا؟ غلط بات تھی نا. ہماری روایت میں کہا خدا مندہ مجھے معاف کر. الہ بھی مانتا تھا، اسی کو پرستش کرنی. کس کو؟ خدا کو. خالق بھی مانتا تھا، مالک بھی مانتا تھا، صحیح، لیکن لیجسلیٹر نہیں مانتا. اب کہ حکم صحیح نہیں آتا، مجھ سے سیکھو. اس لیے کہا آپ مجھے، میں ایسی عبادت کروں کہ آج تک ہاں نہ کی ہو. تو خود لیجسلیٹر بننا چاہتا ہے میرے اوپر، مجھے سکھانا چاہتا، میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو، نہیں کرو. یہی عالم ہوا. خدا کا مظہر کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام. امام حسین نے کیا کہا؟ پورے دن سمجھایا. کن کو؟ ہاں ان لوگوں کو جن نے اپنی جان مال سارا بیچ دیا تھا. کس کو؟ روپیے کو، پوسٹ کو، کس سے دنیائی چیز کو. اب خدا امام حسین علیہ السلام کو کیا فرما رہے؟ ہاں آ جاؤ، مگر میں حجت خدا نہیں ہوں، سید شباب اہل جنہ نہیں ہوں، میں آپ کے نبی کا پوتا نہیں ہوں، ہمارا حسب نسب یہ ہے، اور خدا نے مجھے، رسول نے میرے متعلق یہ چیزیں کہی ہے، میں واجب الاطاعت ہوں. نعم نعم نعم، بلا بلا بلا، کیوں نہیں کیوں نہیں، ہاں ہاں ہاں. ٹھیک ہے، اعتراف کیا. اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ ہماری بات مانو. شیطان کیا کہہ رہا خدا کو؟ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ سے نہ کہو جو میں کہہ رہا ہوں وہی کرو. میں ایک عبادت کروں گا لیکن سجدہ نہیں کروں گا. یہ کہہ رہے ہیں، امام سے کہہ رہے میں امام ہوں یا نہیں ہوں، میں حجت خدا ہوں یا نہیں، نبی کا لال ہوں یا سید شباب اہل جنہ ہوں یا نہیں، واجب الاطاعت ہوں یا نہیں. ہاں سب کچھ صحیح ہے. تو اب کیا کہتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ تو یزید کی بیعت کر. بابا میں نے تمہاری اطاعت کرنی ہے، تم نے میری اطاعت کرنی. دیکھا، بس یہ لوگ کس کے مظہر بنے تھے؟ شیطان کے. شیطان کا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوا من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجون من النور الی الظلمات. اس وجہ سے یہ پیغام حسین آپ نہ کہنا نعوذ باللہ ہم امام حسین کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. اگر یہ شرائط پر اترتے ہو تو آپ حسینی ہو، اگر یہ شرائط پر نہیں اترتے ہو وہ یزیدی. اگرچہ میں امام حسین کا دعویٰ ہے سلام اللہ علیہ، یعنی امام زمان علیہ السلام اگر سامنے آ جائیں، ہمیں کہیں کہ اطاعت کرو اور وہ چیزیں بھی کرو کہ جو ہماری ظرفیت اور میل اور وہ جو حالت نہ مانے. انہوں نے خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو نہیں لکھا، پھر اسی کو مارنے کی اٹھے، ہے نا. اکثر تو کوفی تھے نا. خط لکھا نا امام سے، بار بار نہیں کہہ رہا آپ لوگوں نے ہمیں خط لکھا اور پھر ہمیں یہاں گھیر لیا اور مار رہے ہو آپ. اکثر لوگ ایسے تھے. جب لوٹ رہے تھے، خیام جل رہے تھے، خیام حسین السلام، اس وقت دیکھا آپ نے بہت رو رہے تھے. تو بی بی کو چادر کیا گہوارہ لوٹ رہے تھے، وہ رو رہا تھا. آپ رو کیوں رہے ظالم؟ کہ میں اس پہ رو کہ آپ پہ ظلم ہو رہا، آل محمد ظلم ہو رہا ہے، امام حسین علیہ السلام. خوب، اگر آپ جانتے ہو تو کیوں لوٹ رہے ہو، کیوں ظلم کر رہے ہو؟ بھائی میں نہ لوٹوں کوئی اور لوٹے گا نا. یہ کیسا منطق ہے؟ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نفس ہے انسان کا، یہ فقر جو ہے، یہ جہالت ہے. اور اکبر الجہالہ الحمق، اکبر الفقر
ہم بڑی ترین جو فقیری ہے وہ کیا ہے؟ جہالت ہے، یہ احمق پن ہے. ایک جہالت میں نے کہا، ایک احمق پن، جس میں جہالت ہو، جس میں احمق پن ہو. وہ اشر الفقر فقر القلب، جس کا نفس فقیر ہو، سب سے بدترین فقیری وہی ہے. سمجھائی بات؟ یعنی ہاتھ لدے ہوئے ہوں کس سے؟ سونے اور چاندی سے. دل تڑپ رہا ہو 1 روپے کے لیے کہ اگر 1 روپیہ چلا جائے موت آ جائے اس کو. اگر 1 روپیہ آ گیا، امام اور خدا کو بھی چھوڑ دے، اس کو بھی کہے کہ انا ربکم الاعلی. یہ کس سے بول رہا ہے؟ نفس سے بول رہا ہے. اس کے حضرت امام سجاد علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اللہم اجعل فی نفس غنایا، خدا بندہ میرے روح کو امیر بنا دے، میرے ہاتھوں کو نہیں. ٹھیک ہے، ہاتھوں کو فقیر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اصل روح کو. نزل بھی علی روحی کا علی قلب کا روح الامین. یہ خدا فقیر ہے یا غنی ہے؟ هو الغنی الحمید. صحیح. یہ امیری آئے گی، افتخار آمیز امیری آئے گی کس سے؟ خدا سے، ہے نا. خدا نے یہ تمام امیری ڈال دی ہے کس کے؟ روح اقدس سے، رسول اللہ روح الامین کے ذریعے سے. ایک مومن کی افتخار امام صادق علیہ السلام کی زبانی. فخر کرنا ہے نا، بس کن چیزوں پہ فخر کرو گے؟ کن چیزوں پہ فخر کریں گے؟ نتیجہ چاہیے نا مجھے. دنیائی چیزوں پر افتخار نہیں کریں گے. جو کرے گا الہاکم التکاثر، صحیح، وہ گمراہ ہے، اس کی جگہ جہنم ہے. تو ان دنیائی چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ ہاں، ان کو استعمال کرنا ہے کس کے مطابق؟ عقل اور شریعت کے مطابق. محبوب کون ہوگا؟ خدا ہوگا، آخرت ہوگی، امام ہوگا. ٹھیک ہے. فرمایا فخر مومن کی 3 چیزیں. کتنی؟ 3 چیزیں. مومن کی فخر 3 چیزیں. ایک یہ کہ الصلاۃ فی آخر اللیل، شب کو آخری شب سحر کے وقت کیا پڑھے؟ نماز. اس پہ افتخار کرو، لوگوں کے پاس نہیں. خدا بندہ الحمدللہ تو مجھے ملا. اس وقت کیا ملتا ہے؟ نماز شب پہ کیا ملتا ہے؟ خدا ملتا ہے. قاضی صاحب نے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جب علامہ طباطبائی کو کیا کہا، اے جوان، دنیا چاہے نماز شب پڑھ لو، آخرت چاہیے نماز شب پڑھ لو. پڑھنے کے لیے نہیں پڑھنا، نماز پڑھنے کے لیے صبح نہیں اٹھنا. کس لیے اٹھو گے؟ ہاں بتاؤ نا بھائی. جواب اپنے محبوب کو، اپنے محبوب کے ساتھ بات کرنا، اس کو راضی کرنا، اس سے ملنا. ٹھیک ہے، آپ کو مل گیا سب کچھ. کس نے کہا؟ امام حسین نے کہا علیہ السلام، خدا بند اگر تمہیں مل گیا تو سب کچھ ملا، خدا نہیں ملا کچھ نہیں ملا. بھالے دوسرا امیر کون ہے ملک صاحب؟ دوسرا امیر کون ہے؟ ایک امیر کون ہے؟ کس کو افتخار کرنا چاہیے؟ جو نماز شب پڑھے، لیکن کن شرائط کے ساتھ میں نے بتایا. اور ان شرائط کے ساتھ جب پڑھے گا اس کو دل میں خدا مل جائے. برات القلوب حقائق ایمان، نہ فقط لک زبان. نماز پڑھ رہا ہوگا الحمدللہ، دعائیں کو میں طوطے کی طرح. طوطا بھی تو پڑھتا ہے، وہ کب آری بنے گا؟ نہیں بنے گا نا. طوطا نہیں بننا، طوطا بننا پہلے سٹیج میں، پھر دوسرے سٹیج میں
جس کے لیے یہ کر رہے ہیں, جس کو ڈھونڈنے کے لیے کر رہے ہیں, اس کو ڈھونڈو. وہ کب مل جائے گا؟ جب وہ محبوب بنے گا, دل میں, دماغ میں نہیں. ہم اکثر کیا بولتے ہیں, محبوب کہاں ہے؟ ہاں خدا میرا. سب کہتے ہیں نا ہمارا محبوب کون ہے, دنیا یا خدا؟ دنیا تو دل میں ہے محبوب, اور خدا دماغ میں ہے. مفہوم, پرسپشن. خدا میرا مالک تو محبوب, میں تیرا فقیر ہوں. کہاں؟ یہاں. اگر یہاں آ جائے پردے حرام ہے. آپ کے دل میں القلب حرام اللہ. اگر صاحب خون مالک مکان ہی مکان میں اندر آیا, تمہیں کیسے نہیں معلوم ہوگا؟ ہاں جی, یہ میری روح کس کی ہے؟ میری روح ہے نا. ایک صاحب کون ہے اس کا؟ القلب حرام اللہ. اس کا اصلی مالک. جب اصلی مالک آئے گا وہاں تو سر صدا ہو جائے گی نا. کوئی آیا یا نہیں آئے گا. جب خدا مالک ہمارے گھر میں آ جائے گا سیدھے معلوم ہو جائے گا. کس کو آئے گا وہ؟ نماز شب, اسی کو ڈھونڈنے کے لیے. نماز شب اسی کو ڈھونڈنے کے لیے. نمبر 1. نمبر 2, دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دن بھر میں جو صبح اٹھوں گا نماز شب کے بعد, ٹھیک ہے نا, اب میں نے آفس جانا, اب میں نے کام پہ جانا, دکان پہ جانا, کیا کرنا ہے؟ ہاں وہاں کتنے میرے آ جائیں گے, کسٹمرس آ جائیں گے, کتنے مجھے رجوع کریں گے, ہاں وغیرہ. بابا وہ چھوڑو. الیاس ما فی ید اللہ ما فی ید الناس. الیاس ما فی ید الناس. بعض روایت میں حتی یکن ما فی ید اللہ اوثق ما فی یدی. یہ شب امام حسین ہے نا, ان برکات کو سمجھے ہم, ٹھیک ہے. بس مایوس ہونا چاہیے یہ مومن, مایوس ہونا چاہیے. کس سے؟ جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. لوگوں کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ مال ہے, پیسہ ہے, حکومت ہے, شہرت ہے, عزت ہے, پتہ نہیں کیا کیا. اس سے مایوس ہونا. مایوس ہونا یعنی محبوب نہ ہونا. آیا ممکن ہے میں کہوں 10 لاکھ روپے میرے ہاتھ میں ہے آپ کے لیے, آپ کو کوئی اس کی اٹریکشن نہ ہو؟ پہلے لہجے میں اناؤنس کروں, سرٹیفکیٹ ساتھ ہو, اور بھی ہر قسم کی گارنٹی ساتھ ہو. ہر قسم کی گارنٹی. مذاق نہیں ہو رہا, یہاں سیریس مسئلہ ہے. یہ 10 لاکھ روپے لے لو, میں اچانک آپ کو کہوں گا لے لو 10 لاکھ روپے مفت. آپ کے دل میں کیا کیفیت ہوگی؟ خوشی ہوگی نا تھوڑی. آپ کو کوئی خوشی نہیں ہونی چاہیے. جیسے میں ایک مٹھی کہوں گا یہ لے لو کھاؤ تم, آپ کو خوشی ہوگی؟ خوشی ہوگی. کیوں؟ الیاس ما فی ید الناس. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے ان تمام کمالوں کا سورس اندر دل میں رکھا ہوا. صحیح ہے. اس کی آنکھوں میں دھوکہ نہیں ہے. اس کے پاس جنت ہے, اس کے پاس خدا ہے, اس کے پاس شریعت ہے, عقل ہے, حلال ہے, حرام ہے, لالچ بھی نہیں ہے. نہیں بھائی لے لو نا, 10 لاکھ لے لو نا مفت. اچھا مفت دینا ہے, یہ آپ کو نہیں ضرورت تو کل مجھے ڈیمانڈ نہیں کرے گا. نہیں بھائی مفت لے لو. بھائی یہ سب کہہ رہے مجھے کسی اور نیاز مند کو دے دو, کسی اور نیاز مند کو دے دو, جس کو ضرورت جاؤ. نہیں تو ہی لے لو. اے بھائی مجھے کیوں پھنسا رہے؟ نہیں ہمیں آپ وہ پتہ نہیں پھنسا دے, بھائی آپ ہی نہیں لینا, پھر لے لو گے.
جب مجبور کر دی تکلیف بن گئی اب یہ مال کس کا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون یہ مال اب آپ الاغنیاء وکلائی والفقراء عیالی اب یہ کیا بن گیا غنی بن گیا نا یہ کیا بن گیا وکیل خدا یہ وکیل امانت کس کی خدا کی آپ نے اپنے خون سے بھی پیسہ کمایا ہو نا ضرورت سے زیادہ جو ہو وہ آپ کے پاس کیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ عام لوگ کیا سمجھتے یہاں خون پسینہ ہمارا ہے حلال ہے میرا ہے نہیں تیرا اتنا ہی ہے جتنا تیری بیسک ضروریات میں بھی اس پہ بحث کروں کتنا ہونا چاہیے بیسک ضروریات جتنے آپ دوسرے کے محتاج نہ بن جاؤ اس سے ایکسٹرا خمس ہے زکوٰۃ ہے قرض الحسنہ ہے کیا کیا ہے ٹھیک ہے دوسروں کا امانت خدا کی طرف سے امانت آپ کے ہاتھ میں ہے اسی کو کہا گیا حلال میں آپ کا حساب ہے آپ سوچ رہے کیا تعاونس لگی ہے ہاں نا میں نے کوئی حرام نہیں بابا آپ پیڑ بھر کے ہوں آپ کے رشتہ دار ہمسایہ دوست تڑپ رہے ہوں محتاج ہوں ضرورت مند ہوں آپ کے ایکسٹرا پڑے ہیں جواب دینا خدا کو جواب دینا جو ہم ان لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا میں کچھ بھی مالک نہیں ہوں عنوان بصری میں کیا کہا کہ آپ اپنے آپ کو مالک نہ سمجھو آپ کا نوکر ہو زر خرید غلام اس کا اسلامی قانون یہ ہے کہ اس کو جو بھی کمائے نا وہ اس کے ہاتھ میں آپ لاکھوں آ گئے تجوری میں وہ کس کا ہے وہ آپ مالک کا ہے اس کا نہیں ہے نا قانون زر خرید اس کے وجود کو ہی خرید لیا آپ نے اب وہ کام کرے گا پیسہ کمائے گا لاکھوں کمائے وہ کس کے مالک کے ہیں تو ہمارا بھی یہی ہے ہم تو غلام ہے کوئی عبداللہ ہے نا وہ تو پھر شکر ہے کہ ہمیں خدا عبد مانی ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں جان کے بھی نہیں مالک اپنے تو یہ ہوا افتخار اور تیسرا جو پوائنٹ کہا پہلا نماز کیا کرے نماز شب پڑھے اور کیسے کیسے وہ میں نے بات دوسرا جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہو لوگوں کے ہاتھ میں اس کو کیا ہوگا لالچ ہوگی اب کون خریدے گا اس کو کیوں نہیں خریدے گا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم جنہ اگر آپ نے دنیا میں ہی جان اور مال بیچا خدا کی راہ میں خدا کے قانون کے مطابق نتیجہ کیا نکلے گا جن بأن لهم جن بأن یعنی بیعتو ہادہ بہادہ میں یہ بیچ رہا ہوں تو آپ سے یہ لے رہا ہوں گیو اینڈ ٹیک جان دے دی مال جان دینا یعنی کیا جو ابھی میں نے بتایا دل میں کون محبوب ہے خدا ہے دے دی نا جان کس کو دے دی جان خدا کو تو رکھے زندہ یا لے جائے یا شہید ہو یا کیا ہوں بس میں تیرا انتظار کر رہا ہوں اور مال وہ بھی میں نے بتا دیا اب خدا اس کو جنت دے گا مرنے کے بعد یہی ہے پھر کیا بأن یہ بائے تعویذیہ ہے گیو ٹیک کیا ہو بھائی گیو اینڈ ٹیک ہم نے جان دے دی کون سی جان مرنا نہیں صحیح ہے نا نفس بیچ دیا خدا کو محبوب کون ہے خدا اور مال بھی خرچ کی جس طرح کہا نتیجہ کیا ہوگا ادھر سے جنت آئے گی صلوات لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم خدا سے
ہمیں کیوں نہیں جنت مل رہی ہے؟ مل رہی ہے، نتیجہ کیوں؟ ہاں آپ میں 10 روپے میں بیچا نہیں، یہ میرے ہاتھ میں 10 روپے بھی آپ کی جیب میں ہے، تو مجھے 10 روپے کیوں نہیں ہے میرے ہاتھ میں؟ بتاؤ نا، ایکسچینج ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ 10 روپے کب آئیں گے آپ کے میرے پاس؟ جب میرا یہ رومال آپ کی جیب میں ہاتھ میں آ جائے، تو میرے ہی ہاتھ میں، تو آپ کیسے دو گے؟ تو خدا آپ سے نوز باللہ کم علم رکھتا ہے، کیسے دے گا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ امیر المومنین لیلۃ المبید اپنی جان کو پہلے ہی تقدیم کیا، پس اسی وجہ سے وہ مالک جنت الہی اسی وقت سے۔ امام حسین کو کیا فرمایا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ کون سا دخول؟ کون سا دخول؟ کتنے انٹری کہی میں نے؟ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین۔ حسین سلام اللہ علیہ، علماً تو تم نے اپنی جان مال بیچ ڈالی ہوئی ہے، اور عین الیقین بھی، اب یہاں دنیا میں نہیں رہنا، آؤ میرے اپنی جنت میں نہیں، میرے جنت میں۔ والد بھی من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، ٹھیک، اس کا بیٹا ہے، بیٹے نے کیا معاملہ کیا؟ راضیتاً مرضیہ فادخلی فی میرا بندہ، میرا خدا تو ہمیں بھی کہہ دے میرا بندہ، اشہد ان محمدن عبدہ، فقط اس کا، وہ بھی کہاں کا؟ ہو عبدہ، ذات مرتبہ ذات کا عبد، یہ الگ بحث ہے، مقام فعل کا نہیں، مقام ذات کا عبدہ، یہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرا جنت، چونکہ تم نے جان بیچی ہے میری ذات کے مقابلے میں، تو تمہیں کیا ملے گا؟ ذات خدا۔ تو امام حسین وہی مقام رکھتے ہیں جو مقام امیر المومنین ہے، اور جو ڈفرنس ہے وہ اپنی وصایت اور وہ مسائل ہم وہ نہیں جانتے ہیں، اور مجھے لگتا ہے 1 گھنٹہ ہو گیا، لیکن آج ہم دوسرا اس کا پورشن نہیں کمپلیٹ کر پائے، لیکن ان الحسین مصباح الہدا، اس کو تھوڑی وضاحت مل گئی کہ یہ امام و فخرن کیسے سمجھائے، امام ہمارے لیے کیسے افتخار ہے، کس چیز پہ افتخار ہے، کیا دکھائے گا، کہاں لے جائے گا، کہاں دے گا میں، یہ ساری چیزیں برکات امام حسین۔ صلوات پڑھے محمد تو امام حسین علیہ السلام مکہ سے پہنچے مدینہ اس کوفہ کی طرف، اور خر آئے، انہوں نے راستہ روکا اور ٹیڑھا راستہ کرایا، کوفہ سے دور، تو کربلا، 2 روایت ہے، کربلا پہنچ کر یا کربلا کو پہنچ رہے تھے، تو اتنی دیر میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے سب اپنے جتنے قبیلوں کے لوگ اس میں تھے، ان کے ساتھ تھے، سب کو ایک پرچم دے دیا، ایک پرچم رہ گیا، تو انصار نے کہا، اصحاب نے کہا، یا نہ رسول اللہ، آپ یہ پرچم ہمیں بھی دے دے، 2 دے دے، تو انہوں نے کہا نہیں، اس کا اپنا، اس کا صاحب ہے اپنا، اور وہ آ رہا ہے، بعض میں کہا بعد میں آئے گا، بعض روایت میں کہ دور سے گھڑ سوار آتا ہوا دکھائی دیا، تو وہ وہی تھے، کہا یہ حبیب بن ظاہر ہے، اور حبیب بن ظاہر کے ہاتھ میں وہ پرچم
دے دیا. بعض روایت میں ہے کہ نہیں، امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا کس کو؟ حبیب ابن مظاہر کو، اور وہ صحابی رسول تھے. وہ خط پہنچا پورا کوفہ پہنچا، اور حبیب خط لے کے پہنچے اپنے رشتہ داروں کے پاس. ان میں ایک رشتہ دار مسلم ابن اوسجہ بھی تھے. دیکھیے ایک نقطہ عرض کروں، امام حسین علیہ السلام کی وفاداری میں سب نے کمال دکھایا نا، کمال دکھایا، لیکن ان کی راہ میں، ان کے مشن کو بڑھانے میں خاص آدمیوں کا خاص رول رہا ہے. حضرت عباس کا علیہ السلام سب سے بڑا رول ہے. اسی لیے اس کے ایوارڈ میں خدا سبحان نے اس کا مقبرہ امام حسین علیہ السلام کے مقبرے کے مقابل میں قرار دیا. یہ اس عظمت، اس اخلاص اور اس وفاداری کا صلہ ہے. تو امام حسین کی تئیں جو وفاداری حضرت عباس نے کی سلام اللہ علیہ، ان کے بعد کے درجے کی حبیب ابن مظاہر نے کی ہے. حبیب ابن مظاہر بڑی شخصیت تھی. تو انہوں نے 11 اپنے رشتہ دار اسد، بنی اسد کے جو افراد تھے، 11 افراد الشہداء، جو وہاں پر کتنے شہید ہیں؟ 72 ہے. 72 میں سے 11 شہید کس کی طرف سے آئے ہیں؟ حبیب ابن مظاہر کی طرف سے آئے. بڑی بات ہے. وہ بھی اصحاب شہداء کربلا. ان میں علی ابن مظاہر بھائی ہے ان کے، مسلم ابن اوسجہ ہے، قیس ابن مسحر ہے سیداوی، اور بھی بہت ہے. کتنے؟ 11 ہے. بہت خدمت کی. اور جب خط دیکھا، مسلم کو دیکھا، مسلم ابن اوسجہ کو، مولا امام وہاں بلا رہے ہیں اور پھنس گئے ہیں، ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے. وہ رات کو پھوٹ لیا اندھیرے سے، اندھیرے میں کرفیو تھا، وہاں سے بھاگے مولا کی مدد کے لیے. اور اس حالت میں یہ جو مسلم بن اوسجہ جا رہے تھے حمام، مہندی اور نہانے کے لیے ہاتھ میں، تو وہ وہی چھوڑ دیا اور کربلا کا رخ کیا. اب مجھے نہیں معلوم، ایک مجھے اسٹڈی کی خود ضرورت ہے کہ افراد جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، آ جاؤ آپ کوفہ آ جائیں، تو ان میں حبیب ابن مظاہر بھی صلوات اللہ علیہ شامل ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کیوں نہیں حضرت مسلم کی مدد کر پائے؟ ٹھیک ہے نا، کی ہے جمع وہاں باضابطہ. جب حضرت شہزادہ مسلم علیہ السلام اکیلے رہے تو ان کی مدد میں تو نہیں آئے. کیوں نہیں آ سکے؟ کوئی مسئلہ ہے، کوئی ایسی مشکل تھی کہ وہ وہاں پر نصرت نہیں پہلے کی افراد کو مسلم شہزادہ مسلم کے پاس لانے میں وغیرہ، لیکن ان کو شہید ہونے میں بچانے کے لیے وہاں حضرت حبیب کیوں نہیں ان کی مدد کر پائے؟ یہاں ایک تاریخی معمہ ہے. تو ایک سوال ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب دیکھیے توابین کی طرح نہیں ہے. توابین نے کیا کیا؟ بیٹھ گئے، امام کو خط لکھا، سلیمان ابن سراد وغیرہ. ٹھیک، تو وہ حسینی تھے. تو جب امام سے شہید ہو گئے تب بھی نہیں، بعد میں جا کے نکلے، بعد میں جانے قربان کریں گے. ٹھیک ہے. توابین کی جنگ جو مشہور ہے، بعد میں اٹھے پھر، لیکن حبیب ان میں نہیں ہے. لیکن وہ شہزادہ مسلم کے مسئلے میں ہے کہ وہ وہاں کیوں نہیں وہ پہنچ پائے، ان کو کیا مشکل پیش آئی؟ ایک مشکل حتماً پیش آئی ہے. تو جیسے مختار ثقفی کو بھی کوئی مشکل آئی ہے کہ وہ امام، وہ حضرت یا امام حسین یا حضرت علیہ السلام یا شہزادہ مسلم کی مدد کو کہتے زندان میں تھے، بند کیا تھا وہاں ابن زیاد نے. ٹھیک، کوئی اس طرح مسائل ہے، تاریخی مسائل ہے. لیکن حبیب نکل آئے، بہت ہی جان فشان نثار کرنے والے اور اپنے آپ کو لٹانے والے خاندان نبوت پر وہاں پہنچے. 80 سال عمر تھی. اس عمر میں بھی وہاں جانا اور یہ بہادری دکھانا اور وقت پر ڈیسیجن لینا اور وقت پہ پہنچ جانا، یہ بڑی بات ہے. اور یہ جب پرچم کی بات آئی اور کہا یہ پرچم
حبیب بن ظاہر کا ہے. حبیب کو جب یہ دینا تھا تو یہ کہا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کہ ہم خوش ہوئے اور حبیب کو میرا سلام کہنا. حبیب آئے, پرچم لے لیا اور جب سلام بی بی کی سنی تو رونے لگے. بعض میں ہے کہ منہ پر مارا اور خاک سر پہ ماری. میں کون سی شے ہوں کہ بی بی شہزادی مجھے سلام بھیجے, میرے کون سے اوقات ہے. اس کا مطلب وہ دل کی گہرائیوں سے وہ حرمت اہل بیت رکھتے تھے. خدا سلام بھیجے حبیب پر, اس وفا پر, اس کمال اور اس غلامی پر. اس کے بعد وہ آئے 7ویں 8ویں محرم کو حبیب کو کہا گیا. حبیب نے خود امام حسین سے کہا یا ابن رسول اللہ, میں یہاں غازریہ ہے, یہاں نزدیک میں ایک علاقہ ہے بنی اسد رہتے ہیں ہماری قوم کے, میں اور لے کے آؤں آپ کے لیے, میں اور وہاں سے لے کے آؤں وہ آپ کی مدد کے. حضرت نے کہا الحمدللہ اگر جانا چاہتے جائیں. تو حبیب رات کو نکلے اور پہنچ گئے وہاں اپنے قبیلے والوں کے پاس. وہاں باضابطہ تقریر کی, ان کو موٹیویٹ کیا اور ان میں سے 90 آدمیوں کو اپنے موٹیویٹ کر کے اپنے ساتھ لے آئے. اور جب واپس آ رہے تو ارزق وہاں جو ان کو عمر صاحب یہاں اتنے جاسوس تھے, ان کو خبر پہنچی, وہ 400 لشکر لے کے آئے ان 90 بنی اسد کے لوگوں کو روکنے کے لیے. حضرت حبیب نے کہا آپ جاؤ, ارزق ہمارے مقابلے میں نہ لگو, اپنا کام کرو, ہمیں اپنا کام کرنے دو. انہوں نے کہا نہیں, ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے, آپ یہاں مجھ سے حالات خراب کرو گے. وہ زبردست جنگ ہوئی اور ان میں سے بہت سارے 30-40 شہید کیے گئے اور باقی بھاگ اٹھے. وہ بھاگ گئے اور غازریہ کو چھوڑ کے نکل گئے. تو اب حضرت حبیب اکیلے رہے تو لیکن واپس جیسے ویسے کی اپنے آغا امام حسین کے پاس واپس. کتنے وفادار ہے, 80 سال کے ہے, ہمت نہیں ہارتے. ہر موقع جو ملتا ہے مولا کی مدد کے لیے کہ مولا کے انصار بڑھے اور مولا کی مدد ہو جائے. لیکن کہاں تک بچاتے رہے اپنے مولا کو. جب ظہر کا ٹائم آیا, ابو سمامہ نے سیداوی نے کہا یا ابن رسول اللہ نماز کا ٹائم ہوا ہے. حضرت نے کہا خدا آپ کو خیر دے, نماز گزارے واقعی میں سے کرا دے, تمہیں انشاءاللہ ہم جنت بھی حاصل کرے, خدا عطا کرے. تم نے اچھا یاد دلایا اور ہمیں بھی یہی ہے کہ وقت ہو گیا ہے نماز کا. اور جب انہوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں, اور جب نماز کا ہوا تو ادھر سے حسین بن نمیر ملعون نے کہا کہ یا حسین آپ کی نماز کہاں سے قبول ہوگی, جہاں پڑھو نماز, آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی. حبیب ابن مظاہر جو شیلے تھے وفادار تھے, کہا اے ملعون, اے شراب خور, تیری نماز قبول ہوگی, فرزند رسول کی نماز قبول نہیں ہوگی. ارے تم نے میرے دل میں آگ لگا دی. یا ابن رسول اللہ, حجت خدا, یا امام حسین مجھے اجازت دے دے, میں اب جنگ کا رخ کروں. وہ میسرہ لیفٹ ونگ کے کمانڈر تھے اور انہوں نے وہاں کمانڈرشپ چھوڑ دی. کہا میں اس کمینے کا جواب دوں, اس نے میرے مولا کی گستاخی کی, میں آگے نماز پڑھوں گا جنت میں اور آپ سے پہلے جاؤں گا. آپ کے جد کو سلام کہوں گا, آپ کے بابا امیر المومنین کو سلام کہوں گا, آپ کے بھائی امام حسن علیہ السلام کو سلام کہوں گا, اور آپ کو والسلام علیکم ورحمت اللہ. شمشیر لی اور چلے گئے اور اس پر غضب سے حملہ کیا. اتنا زبردست شیر جس طرح گرجتا ہے حملہ کیا, اور 69 جو ہے 69 آدمی جو وہاں کے کفار تھے, ملعون تھے, یزیدی تھے, ان کو مار ڈالا. اور لیکن اتنے میں ایک ملعون آیا, اس نے سر مبارک پر تلوار مار دی اور حبیب ڈگمگانے لگے. اور دوسرے نے نیزے سے وار کیا, اور 80 سال کے تھے بھی نا, پیاسے تھے 3 دنوں کے, زمین پہ گرا ہے اور سلام کر دی حبیب حضرت امام حسین علیہ السلام. حضرت امام حسین کو بہت دکھ ہوا, کیوں ابھی اصلی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. ارے لیفٹ ونگ کے کمانڈر تھے, ایک ان پہ امید تھی,
لیکن کہا در للہ در کا یا حبیب، اے حبیب خدا آپ کو خیر دے، خدا آپ کو خیر دے۔ اس کی عظمت میں کہا کہ یہ حبیب جو ہے کانا فاضلہ، یہ بہت صاحب کمال آدمی تھا، یہ فقی آدمی تھا۔ وَيَخْتَمْ القرآن كُلَّهُ فِي لَيْلٍ وَاحِدٍ، ایک ہی رات میں پوری تلاوت قرآن کرتا تھا۔ یہ صاحب قرآن اس کو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ اس کا غم امام حسین کے دل مبارک پہ لگا، اور حبیب نے آنکھیں بند کر دی گودی حضرت امام حسین علیہ السلام۔ سيعلم الذين ظلموا أي منكر ينكر على لعنة الله على القوم الظالمين۔